الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف ایک اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے وحدہ لا شریک. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. وہ اکیلا اپنی ذات میں، اپنی ناموں میں، اپنی صفات میں، اپنے کاموں میں اور اپنی عبادت میں. وہ اکیلا خالق، وہ اکیلا خالق جس کے پاس پیدا کرنے کی طاقت ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کسی کے پاس جان ڈالنے کی طاقت کسی کے پاس ہرگز نہیں ہے. وہ اکیلا رازق، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ دنیا میں ہم بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، کبھی کبھی بڑے بڑے بادشاہ غریب ہو کر، مسکین ہو کر، فقیر ہو کر مر جاتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے. یہ اس کا بڑا کرم، یہ اس کی بڑی مہربانی کہ اس نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا اور وہ اپنے فضل و کرم سے رزق کسی کا زیادہ کسی کا کم کرتا رہتا ہے. اگر مخلوق کے ہاتھ میں رزق ہوتا، اگر مخلوق کے ہاتھ میں رزق ہوتا تو جس مخلوق کو جس سے دشمنی ہے ان کو رزق نہیں دیتا، نہیں ان پر رزق تنگ کر دیتا. لیکن وہ وحدہ لا شریک، رازق وہ اکیلا، وہ اکیلا مدبر. اس کائنات میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، کب بارش، کب دھوپ اور کب ٹھنڈی، اور یہ بارش فائدے کی یا نقصان کی، یہ سارا کا سارا اختیار صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ چیزیں ہیں وہ ان سب چیزوں کا اکیلا مالک ہے، اکیلا مالک ہے. اس کے علاوہ یہاں پر کسی کو نہ خود جبرائیل علیہ السلام کو، نہ خود اسرافیل علیہ السلام کو، نہ نبیوں میں، نہ ولیوں میں، نہ کسی میں، کسی کو ذرہ برابر اختیار نہیں ہے. وہ اکیلا مالک ہے. وہ جو چاہے وہ ہوتا ہے اور وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اس کے چاہے بغیر یہاں پہ کسی درخت کا کوئی پتا بھی ہل نہیں سکتا. ہم یہاں پہ جو حاضر ہیں اچھی صحت کے ساتھ، اچھی عافیت کے ساتھ، ایمان کی دولت کے ساتھ، یہ اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے. وہ اکیلا خالق، وہ اکیلا مالک و مدبر، وہ اکیلا ہے جس کے ہاتھ میں بیماری و شفا ہے. وہ اکیلا مالک ہے اس کا. ورنہ نہ اس دنیا میں نہ کوئی حکیم زندہ رہتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر باقی رہتا ہے، نہ کوئی بادشاہ باقی رہا، نہ کوئی وزیر باقی رہا. وہ اکیلا ہے جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے. تو جب وہ اکیلا خالق ہے، جب وہ اکیلا مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں بیماری و شفا اور ساری طرح کی چیزیں ہیں، تو ہمارے ان سجدوں کا، ہمارے ان صدقہ و خیرات کا، ہمارے دل کی عبادت، توکل، خوف، امید، ڈر،
اور یہ طواف کا، یہ ذبح کا اور یہ نذر و نیاز کا وہ اکیلا حقدار ہے۔ سچی عبادت، حق کی عبادت صرف اسی ایک کے لیے جائز، اس کے علاوہ اس کائنات میں جس کی عبادت ہو رہی ہے وہ سب جھوٹ ہے اور سب باطل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود اور سلام ان مقدس ہستیوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے ہم ہی انسانوں میں سے ان کے افضل ہونے، ان کے بہتر ہونے، ان کے پاکیزہ ہونے کی وجہ سے چنا، ان تک وحی کی شکل میں وہ پیغام پہنچایا کہ جس پر چل کر ہم انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ان نبیوں نے اللہ کی دی گئی امانت پورے وضاحت کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، بغیر کسی کمی کوتاہی کے پہنچا دی۔ خصوصی درود و سلام ان نبیوں کے امام، ساری انسانیت کے سردار، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، مذہب اسلام، اللہ کا پسندیدہ دین، اللہ کا دین جو اللہ خبیر ہے، جو حکیم ہے، جو جانتا ہے کہ انسانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے اور ان کو کس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان چونکہ کبھی یہ چاہتا ہے کہ اس خوشیوں کا ایک موسم آئے، تہوار آئے، جس میں کچھ اچھا کھائے پیے، اچھا پہنے اور دوسروں کو بھی اس خوشی میں شریک کرے۔ انسان کی فطرت ہے، انسان چاہتا ہے کہ کبھی روٹین سے ہٹ کر، کبھی معمولات زندگی سے ہٹ کر خوشی کا ایک دن، کھیل کود کا ایک دن، تہوار کا ایک دن آئے۔ اللہ یہ جانتا ہے اور اسلام فطرت کے خلاف نہیں جاتا ہے۔ انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے ان چیزوں کا بہترین شکل میں انتظام کیا ہے۔ تو جب انسان کی خواہش ہے تہوار کی، عید کی، تو اللہ رب العالمین نے بھی ہم کو دو مقدس عیدیں، دو معزز عیدیں، دو معظم عیدیں عطا کی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ ہم منانے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں، لیکن فرق ہے۔ اسلام کی جو عیدیں ہیں وہ ڈول اور باجے کی، راستے بند کرنے کی، پٹاخے پھوڑنے کی، شور شرابے کی نہیں ہے، بلکہ اس عید میں بھی ہم جہاں پر ایک بہتر اخلاق کے ساتھ، بغیر کسی کو تکلیف دے ہوئے، بغیر کسی شور شرابے کے یہاں پر آتے ہیں، وہاں پر ان دلوں میں اللہ کی عظمت کو جگاتے ہیں۔ ہمارے زبانوں پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کا ورد جاری رہتا ہے۔ زبانوں سے پہلے ہمارے دل میں اللہ کی عظمت بسی رہتی ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا، امت محمدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنایا۔ اس میں بھی جہاں بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح منہج، صحیح راستے کو چھوڑ کر بھٹک گئے ہیں، اس میں سے بھی اللہ رب العالمین نے ہم کو وہ مسلک، وہ منہج عطا فرمایا جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چھوڑا تھا۔ ہمارے دل شکر سے معمور ہونا چاہیے۔ یہ تکبیرات کہنے سے پہلے ہمارے دلوں میں اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ، اللہ کی عظمت میں جھکے ہوئے دلوں کے ساتھ یہ تکبیر میں پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرات، یہ عید الاضحیٰ کے دن ابھی ہمارے حاجی لوگ مکہ المکرمہ میں، مینا میں موجود ہیں۔ آپ قرآن میں یہ واقعات پڑھیے، اللہ رب العالمین نے حج کا پورا واقعہ بیان کیا ہے، لیکن ایک لفظ اللہ نے بار بار لایا ہے، فَذْكُرُوا اللَّهَ فَذْكُرُوا اللَّهَ فَذْكُرُوا اللَّهَ۔ اللہ کا خوب سے خوب ذکر کرو، اللہ کو خوب سے خوب یاد کرو۔ یہ بات یاد رکھیے، کل عرفے کا دن گزرا، آج عید کا دن ہے، پھر اس کے بعد 3 دن ایام تشریق ہیں۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایام ذکر و ایام اکل و شرب، یہ کھانے پینے کے بھی دن ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو خوب یاد کرنے کے دن ہے۔ یاد کیجئے اللہ تعالیٰ کو، یاد کیجئے اللہ تعالیٰ کو، اٹھے بیٹھے تکبیرات پڑھتے رہیے، بچوں سے پڑھوائیے، غفلت ہو رہی ہے۔ الحمدللہ یہ موبائل ہے، اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ آپ لگائیے، اس کو آن کر کے چھوڑیے، تاکہ اگر غفلت ہو رہی ہے یہ یاد دلاتا رہے۔ یہ ذکر کے ایام ہیں، یہ اللہ کو یاد کرنے کے ایام ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں الحمدللہ انسان بنایا، مسلمان بنایا، اچھی صحت دی، اچھی عافیت کے ساتھ، بغیر کسی کا محتاج کے بھی ہم کو رکھا ہے، الحمدللہ۔
سچے دل سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، خوب سے خوب یاد کیجیے۔ یہ پہلا درس ہے یا پہلا پوائنٹ ہے جو میں اس درس میں بتانا چاہتا تھا۔ حضرات، یہ جو عید الاضحیٰ کا یہ موقع ہے، یہ ہمارا تعلق جوڑتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اس امت کا، امت محمدیہ کا بہت گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام مجھ جیسے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں آسمان پر تشریف لے گئے، جب واپس آ رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ابراہیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واپس جا رہے ہیں، واپس جا کر اپنی امت کو میرا سلام سنانا، اپنی امت کو میرا سلام سنانا اور کہنا کہ جنت کی مٹی بہت ہی زرخیز ہے، پانی بہت ہی میٹھا ہے، جو بھی پودا لگاؤ گے بہت اچھا پودا اگے گا۔ ان کو کہنا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر ایک مرتبہ کہنے سے اس کہنے والے کے نام پر ایک ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ جتنی مرتبہ کہیں گے اتنے درخت اگتے رہیں گے۔ ان سے کہنا، ان کو میرا پیغام پہنچانا کہ یہ ذکر زیادہ سے زیادہ کریں۔ سلام بھی پہنچایا، ایک ذکر بھی بتایا۔ تعلق ہے ہمارا ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس عرب کی زمین میں ایک نبی بھیجنا جو لوگوں کو تیری توحید کا علم، تیری آیتوں کا علم، حدیث کا علم عطا کرے۔ تعلق ہے ہمارا۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہم ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام لیتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم۔ یاد کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ہمارا باپ کہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ملت ابیکم ابراہیم، اے لوگو جہاں زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، جہاں زیادہ سے زیادہ رکوع کرو، جہاں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، وہیں پر ملت ابراہیم علیہ السلام کی سنت توحید کو لازم پکڑو، ان کے رستے پر چلو۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہمارا باپ کہا ہے۔ یہ عید بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کے ایک واقعے کی یاد دلاتی ہے۔ وہ کون سا واقعہ ہے ہم سب کو معلوم ہے، لیکن یہاں پہ میں مختصر بتاؤں گا۔ آپ جا کر قرآن کے وہ آیتیں سورۃ الصافات کی وہ آیتیں پڑھیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ابا نے، ان کی قوم نے اپنے علاقے سے نکالا، آگ میں ڈالا، ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نا امید ہو کر دوسرے علاقے میں چلے گئے، اکیلے تھے۔ کہا ربی هب لی من الصالحین، ربی هب لی من الصالحین، اے اللہ یہ توحید کی نعمت جو تو نے مجھ کو عطا کی ہے، یہ جو توحید کی دولت کہ جس کو تجھ کو اکیلا ماننے کی بنا پر جو جنت ملتی ہے، وہ مشن پہنچانے کے لیے مجھے ایک اولاد کی ضرورت ہے، مجھے ایک بچے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے بچہ دیا۔ اللہ نے 100 سال کی عمر میں، جیسے کہ روایتیں آتی ہیں، وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، 100 سال کی عمر میں اولاد عطا کی۔ دونوں نے مل کے کعبۃ اللہ بنایا۔ جب 13 سال کے ہو گئے، یعنی ایسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اسماعیل کی محبت و الفت پوری طریقے سے بڑھ گئی۔ ہم کو معلوم ہے کہ 13 سال کا ہمارا کوئی بچہ ہوتا ہے، ہم اس کو بچپن سے پالتے کندھے پہ اٹھاتے اس کی نخرے اور اس کے باتیں جھیلتے اس کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ 13 سال کی محبت میں کسی بچے کا انتقال ہوتا ہے تو ہر کوئی افسوس کرتا ہے کہ بچہ ایک اچھی عمر میں آ کر انتقال کیا۔ جب 13 سال کی ہوئی تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا کہ ابراہیم کے دل میں میری محبت زیادہ ہے یا بچے کی محبت زیادہ ہے؟ ابراہیم کے نزدیک میرا حکم آگے ہے یا یہ 13 سال کا بچہ آگے ہے جو اس کو 100 سال کے بعد بڑی بڑی دعائیں مانگنے کے بعد، اور وہ بھی صرف دین کے کام کے لیے، توحید کے پیغام کو پھیلانے کے لیے مانگنے کے بعد ملا ہے۔ اللہ نے خواب میں دکھایا، صریح حکم بھی نہیں دیا کہ ابراہیم ذبح کرو، بلکہ خواب میں دکھایا۔ یہ بھی اللہ آزمانا چاہتا تھا کہ ابراہیم اس پر عمل کرتے ہیں یا ہیلے بہانے کرتے ہیں، کہ نہیں اللہ بولا تو نہیں نا، صاف الفاظ سے بولا تو نہیں نا، خواب آیا ہے، ایسے ایک شیطانی خواب ہے یا پھر ایسے ہی بیکار کے خواب ہے، اصغاث و احلام ہے۔ اللہ آزمانا چاہا، لیکن ابراہیم پکے تھے۔ ابراہیم کا ایمان بالکل تازہ اور بالکل سچا اور بالکل کامل تھا۔ انہوں نے خواب کو بھی اللہ کے حکم میں لیا کہ نہیں اللہ کا حکم ہے، پوری طریقے سے ارادہ کر لیا
بیٹے کا امتحان لینا چاہا. وہ بیٹا جو انہوں نے اللہ سے دین کی خدمت کی خاطر مانگا تھا, جس کی انہوں نے خوب تربیت کی تھی, کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے اسماعیل, میں تجھ کو لٹا کر تیرے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں, تیرے سامنے میرے سامنے تیری سانسیں ختم ہو رہی ہیں, مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے, میں کرنا چاہتا ہوں, تیرا کیا ارادہ ہے؟ بچہ بھی نیک تھا. انہوں نے نیکی اولاد مانگی تھی. ابراہیم السلام نے کہا یا ابت فعل, اے ابا پوچھ کیوں رہے ہو؟ میں تو اللہ کے حکم کے آگے میں پوری طریقے سے سرنڈر ہوں, مجھے اللہ کا حکم منظور ہے. اللہ میری ذبح چاہتا ہے کہ آپ مجھ کو ذبح کریں, آپ ذبح کیجئے. میں ذرہ برابر واویلا نہیں بچاؤں گا, میں تڑپوں گا نہیں. اللہ کی رضا ہے, خوشی سے ذبح ہو جاؤں گا. فلما اسلم, اللہ کہہ رہا ہے, وہ اللہ جو دل کے بھید کو جانتا ہے, جس کی رسائی ہر دل پر ہے, وہ نیتوں کو جو جانتا ہے. اللہ نے کہا کہ فلما اسلم, ابراہیم کا بھی ارادہ پکا کاٹنے کا اور اسماعیل کا بھی ارادہ پکا کاٹنے کا, ذرہ برابر پس و پیش نہیں تھا. اللہ کے حکم سے ذرہ برابر وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے تھے. وہ خوشی کہ اللہ کو پسند ہے, ہم ذبح کر لیں گے. ہم باپ وہ اتنے بچے کو, 13 سال کے بچے کو جو 100 سال کے بعد ملا ہے, اس کو کاٹنے کے لیے تیار, اور بیٹلا بھی کاٹنے کے لیے تیار. فلما اسلما وتلہ للجبین, باتیں صرف باتیں نہیں تھیں, میدان میں بات ہو رہی تھی. لٹایا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا, چھریاں پھیر رہے ہیں, لیکن وہ اللہ تعالیٰ جو چھریوں میں کاٹنے کی طاقت دیتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ جو چھریوں میں کاٹنے کی طاقت دیتا ہے, وہ اس پر بھی قادر ہے کہ چھری سے طاقت چھین لے. اللہ نے طاقت چھین لیا. اللہ نے اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی دل کی سچائی کو جان لیا. اللہ نے کہا میں بس تمہاری سچائی دیکھنا چاہتا تھا, مجھے اسماعیل کی ذبح ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے, میں تمہیں یہ دیکھنا آزمانا چاہتا تھا کہ تمہیں اللہ کا حکم زیادہ پسند ہے یا ایک ہے اپنا بچہ یا اپنا مال یا اپنی دولت یا جو بھی کچھ ہے. میں نے دیکھ لیا, بس میرا معاملہ ختم ہو گیا. وہ اللہ رحمان الرحیم نے وہ فدیناہ بذبح عظیم, اللہ نے اپنی طرف سے ایک بڑا عظیم مینڈا بھیجا, جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی فدیے کے طور سے ذبح کیا. یہ مینا میں ہوا تھا. آج ہمارے حاجی وہاں پر یہ فدیے سب ذبح کر رہے ہیں, آج ہم انشاءاللہ کریں گے. اللہ ہماری قربانیاں قبول فرمائے. حضرات یہ پورا واقعہ ہے, بہت اس میں عظیم عبرتیں ہیں, اس میں عظیم باتیں ہیں, لیکن بس ایک بات سمجھ کر جائیے. ایک ہوتی ہے ظاہری قربانی, ہم جا رہے ہیں, اللہ نے قربانی کرنے کے لیے کہا, الحمدللہ ہم نے کوئی 20,000 کا لگا کر, کوئی 30,000 لگا کر, کوئی 40,000 لگا کر, اور جو کوئی 10,000 لگا کر, کوئی 5,000 لگا کر ہم نے قربانی کی. قربانی کا مطلب کیا ہے؟ ہم کو یہ پیسے عزیز تھے, ہم یہ پیسے اپنے جیب کے لیے رکھنا چاہتے تھے. اللہ نے کہا کہ تم یہ پیسے میری راہ میں قربان کر رہا ہے, تم یہ پیسے میری راہ میں خرچ کر کے کچھ نہ کچھ جانور خرید کر, کسی طرح کا مینڈا یا کسی طرح کی بھی کوئی بھی چوپائے خرید کر میری راہ میں قربان کرنا ہے. ہم نے قربانی کی. یہ پیسے ہم نے کھائے پیے نہیں, ہم نے دوسری چیزوں میں نہیں لگائے, نہ گھر پہ لگائے, نہ بزنس میں لگائے, نہ کھانے میں لگائے. اللہ نے کہا کہ یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک جانور ذبح کرنا ہے, ہم قربان کر رہے ہیں پیسے اللہ کے نام کے لیے. ہم انہی پیسوں سے یہ مینڈے لیے ہیں, جو بھی ہم نے لیا ہے, اللہ ہم تو قبول فرمائے. حضرات یہ ظاہری کاٹنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم گناہوں کی لذت یا گناہوں کی جو خواہشیں ہمارے دل میں ہے کہ مجھے گناہ کرنا ہے, اگر ہم اس کو بھی قربان کر دیں, یہ پوری طریقے سے قربانی ہوگی. یہ جو انا پسندی ہے, میں کسی کے سامنے جھکوں گا نہیں, یہ جو بھائی سے جو جھگڑے ہیں اسی انا کی بنیاد پر, یہ جو رشتہ داری میں جو جھگڑے ہیں اسی انا کی بنیاد پر, ہم اس کو قربان کر دیں. ہم اللہ کے لیے چھوٹے ہو جائیں, اللہ ہمیں بہت بڑا کرے گا. یہ قربانی صرف ایک جانور کی قربانی نہیں ہے, ہم گناہوں کی قربانی دیں. انشاءاللہ عزم کیجئے وہ جو گناہ ہم سالوں سال سے کرتے آ رہے ہیں, قربانی دیجئے نماز نہ چھوڑنے کی. یہ جو ہماری عادت پڑی ہوئی ہے کہ جمعہ نماز پڑھتے ہیں یا جمعہ میں بھی آ رہے ہیں, تو ہمارا 10 سال سے یہی قانون ہے کہ ہم نماز کے وقت پہنچتے ہیں. اس سستی کی قربانی دیجئے, اس سستی کو توڑیے, کہ نہیں اللہ کے خاطر میں یہ سستی توڑوں گا, اللہ کے خاطر میں یہ جو نمازوں سے میری دوری ہے
مسجدوں سے میری جو دوری ہے میں اس سستی کو قربان کروں گا اور اللہ کا ہو جاؤں گا. یہ جو انا کی بنیاد پر میں نے اپنے رشتہ داروں سے دوری جوڑی ہوئی ہے, اللہ کا قانون ہے رشتہ داری جوڑنا, اور اسی وجہ سے پورا معاشرہ چلتا ہے. مجھ کو اللہ کا حکم منظور ہے, اللہ کے حکم کے آگے میں اپنے گناہ چھوڑ رہا ہوں, یہ سستی چھوڑ رہا ہوں, یہ اپنی انا چھوڑ رہا ہوں, اپنی خواہشات چھوڑ رہا ہوں. یہ اگر ارادہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ یہ ہماری قربانیاں کامل ہوں گی. ہمیں معلوم ہے قربانی ہم لیتے وقت دیکھتے ہیں کہ دانت آئے 2 سال کا ہوا یا 1 سال کا ہوا, دانت آئے نہیں آئے ہیں. یہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ مال بھی دیکھیے, مال حلال کا ہے یا نہیں ہے. یہ بھی دیکھیے میں جو کاٹ رہا ہوں صرف رسم و رواج کے لحاظ سے کاٹ رہا ہوں, اس وجہ سے کاٹ رہا ہوں کہ نہیں کاٹوں گا تو لوگ پوچھتے ہیں اس لیے کاٹ رہا ہوں, یا ایک کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس امید کے ساتھ کہ بس اللہ قبول کر لے, اللہ قبول کر لے, اللہ قبول کر کے میرے گھر میں, میرے اولاد میں, میری تجارت میں برکت ڈال دے. ڈرتے رہیے کہ کہیں قبول ہو یا نہ ہو. ریاکاری کا کوئی عنصر نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف اور صرف یہ قربانی اللہ کا حق ہے جو صرف اللہ کے لیے دی جائے گی. اللہ نے کہا فصل لربک وانحر, میں نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے, میرا آپ شکریہ ادا کیجئے 2 چیزوں سے, ایک نماز سے اور دوسرا قربانی سے. یہ قربانی کرنا ہے. قرآن میں اس قربانیوں کا بار بار ذکر ہے. اللہ نے اس قربانی کو اپنی نشانی کہا ہے, اپنے دین کی نشانی کہا ہے, اپنے لیے اس کو خاص کیا ہے. اس کا احترام کرنا چاہیے, ان قربانیوں کا احترام کیجئے. ان کو جب ذبح کر رہے ہوں اسلامی شریعت کے مطابق تیز چھری کے ساتھ, ایک دوسرے کے سامنے نہیں, اور پھر پوری جان جانے کے بعد چمڑا وغیرہ کاٹنا ہے. ایسے نہیں کہ ابھی جان بھی نہیں گئی, ابھی وہ تڑپ رہا ہے تبھی سے چھیلنا شروع کر دیے, اس طریقے سے نہیں. خود کھانا ہے, دوسروں کو کھلانا ہے, غریبوں کو خیال کرنا ہے. خاص طور سے جو رشتہ دار غریب ہے ان کا خاص خیال کیجیے. خود کھائیے, کھلائیے رشتہ داروں کا, خاص طور سے رشتہ داروں کا. میں بار بار یہ بات کہوں گا, خاص طور سے جو خاندان میں جو غریب رشتہ دار ہیں, دوسرے دوستوں کو راضی کرنے سے پہلے, دوسرے دوستوں کے وہ دوست جو مالدار دوست ہیں الحمدللہ ان کے گھر میں کٹے ہوئے ہیں, ان کو بھر بھر کے دیکھنے سے پہلے جو بھی اپنے جو رشتہ داروں میں جو غریب ہیں, خالہ ہو, پھوپھی ہو, یا خالہ کے بچے ہوں, پھوپھی کے بچے ہوں, چچا کے بچے ہوں, ان کو یاد رکھیے عید صرف اپنی خوشی بنانے کا نام نہیں ہے. عید اس وقت ہوتی ہے جب سب مل کر بنے. آخری چیز بنا کر میں یہ عید الاضحیٰ کا خطبہ ختم کروں گا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں صرف ایک چیز, ابراہیم علیہ السلام اکیلے اٹھے تھے, اللہ نے ان کو پوری دنیا کا امام بنا دیا. ایسے ہی سورہ ابراہیم کا مطالعہ کیجئے, پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم مومن ہیں اللہ ہمیں اکیلے نہیں چھوڑے گا. اگر ہم مومن ہیں اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا, اللہ کی مدد ضرور آئے گی. یہ کعبۃ اللہ جس میں ہم آج 17 لاکھ حاجیوں کو دیکھ رہے ہیں, یہی کعبۃ اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے بھگایا جاتا تھا. لیکن جب توحید مضبوط ہو, شرک نہ ہو, اللہ کی عبادت میں کسی کو نہ جوڑا جائے, نہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, نہ صحابہ کرام کو, نہ تابعین کو, نہ اماموں کو, نہ ولیوں کو. یاد رکھیے اللہ کو وہ عبادت پسند ہے جو توحید کے ساتھ کی جائے, کہ صرف اس کی جائے, اس کی بڑائی میں اور کسی کو نہ جوڑا جائے, تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی. الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں توحید پر تھوڑے ہوتے ہیں, پھر بڑھتے بڑھتے یہ سچ ہے, یہ حق ہے, یہ پھیلتا جائے گا. اس توحید پہ رہیں گے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچا کر رکھا, حفاظت کی, ان کا ذکر قیامت تک بلند کیا, ایسے اگر توحید پرست ہیں, ہم سچے اسلام پر رہیں گے, سچے توحید پر رہیں گے, ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا, ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری قربانی کو قبول فرمائے. حضرات خطبہ ختم کرنے سے پہلے یہ آپ کے سامنے یہاں پہ آپ بورڈ دیکھ رہے ہیں, یہی مسجد فرقان جہاں سے ہم توحید سیکھتے ہیں, سنت سیکھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے سیکھتے ہیں, صحابہ کرام, تابعین اور ائمہ کے بارے میں سیکھتے ہیں. اس مسجد کا کام شروع ہوا ہے, اس کی تعمیر کا کام جاری ہے. عید کے دن صدقہ دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. عید کے دن صدقہ دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں صحابہ کو کہتے تصدقو, اے لوگو صدقہ کرو, اللہ کے نام پر کچھ دو, اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے کچھ پیسے اللہ کے نام میں خرچ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اور صحابہ کرام خرچ کرتے. خصوصاً میں عورتوں سے کہوں گا کہ وہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یا معاشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر من في النار, کہ اے عورتوں خصوصی طور سے تم صدقہ کرو, اس لیے کہ میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. اسی موقع پہ, عید کے موقع پہ نبی نے کہا تھا. میں سب حضرات سے گزارش کروں گا, یہ اللہ کی مسجد ہے, حدیث لکھی ہوئی ہے, من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ فی الجنۃ مثلہ,
جو اللہ کے لیے, اللہ کے گھر کے لیے جتنا دے گا اسی بقدر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں جگہ فکس رکھے گا. یعنی مسجد بنانا, مسجد میں خرچ کرنا اپنے لیے جنت کی گارنٹی ہے, کیونکہ اللہ کے لیے گھر کے لیے دے رہے ہیں. تو وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کا, تم اللہ کے گھر بنانے کے لیے دو گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے لیے گھر بنائے گا. یعنی جنت میں جانے کی ایک گارنٹی ہے, یہ جنت میں جانے کی ایک ضمانت ہے کہ ہم یہ مسجدیں جو ہماری ایمان کی حفاظت کرتی ہیں, جو ہماری اولاد کی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرتی ہیں, اگر یہ مسجدیں نہ ہو تو نہ ہمارا ایمان باقی ہو, نہ ہماری استقامت باقی ہو, نہ ہم نماز صحیح طور سے ادا کر سکیں, نہ صحیح طور سے عبادت وغیرہ کر سکیں. مسجد ایمان کی محافظ ہوتی ہے, اس کو خرچ کرنے کے لیے سب سے آگے بڑھنا ہے. میں سب حضرات سے گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس میں صدقہ کریں.